ایک دفعہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ ناظرین، یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑی شیرنی نے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیرنی نے ایک چند دن کا بچہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیرنی نے اپنی زبان میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ تم سے علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حسین، یہ شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ پیارے دوستو، ابو الحارث کی بچپن سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ ہر جگہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ دوستو، جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، اب یہ شیر بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لائے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، بیٹا، میں نہیں کہہ رہا، لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ ناظرین محترم، یہ سننا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، بابا جان، جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے بڑے آنسو رخساروں پر آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روئے اور عرض کرنے لگے، بابا جان، دیکھیں باہر شام ہو چکی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں۔ چنانچہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سینے سے لگایا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا کہ مولا، آج اتنی جلدی کیوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایات کے اندر موجود ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تاریخ یاد رکھنا، 10 محرم الحرام 61 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے عرض کیا، مولا، آواز کون دے گا؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے روئے اور فرمایا، میری 4 سالہ بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں جان فضا تمہیں آواز دے گی۔ پیارے دوستو، آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ ناظرین محترم، اور یہاں پر یہ بات ان لوگوں کے لیے قابل غور ہے جو کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اور اولیاء اعظام کے گستاخ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ باب تشیع کوئی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غائب کا علم نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صرف اتنا ہی کرو جتنا کہ تم اپنے بڑے بھائی کا کرتے ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اور جتنا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اتنا علم تو معاذ اللہ جانوروں کو بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے معاذ اللہ چوڑے چمار کسی ہے۔
تو یہاں پر یہ بات ان گستاخوں کے لیے قابل غور ہے کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب کی خبر بتاتے ہوئے شیر کو یہ سارا معاملہ بتا رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں شخص تمہیں آواز دے گا۔ یہ شان ہے نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی کیا شان ہوگی کہ جنہوں نے قیامت تک آنے والے تمام واقعات اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتائے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، قبر سے اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا، قیامت والے دن کیا ہوگا، میدان حشر میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، میزان پر کیا ہوگا، حوض کوثر پر کیا ہوگا، جنتی کس طرح جنت میں جائیں گے اور جہنمی کس طرح جہنم میں جائیں گے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، آخری جنتی کون ہوگا اور آخری جہنمی کون ہوگا۔ یہ سارے معاملات حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بتائے ہیں اور آج تک کتابوں میں محفوظ ہیں، لیکن یہ گستاخ چمگادڑ کی طرح آنکھوں سے اندھے ہیں۔ سورج تو اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن یہ چمگادڑ کی طرح خود ہی اندھے ہوئے ہیں، تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گستاخوں کی صحبت میں، جو کہ اپنے دلوں کے اندر انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور اہل بیت اطہار کا بغض رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، اور دوسروں کے دلوں کے اندر بھی ان پاک ہستیوں کے خلاف بغض برتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحبت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بہرحال ناظرین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو الحارث، تم ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ ناظرین، یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ ناظرین محترم، وہ عاشورہ کی شام تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پمال کر دیا جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج یزید کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگیں کہ اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے، جن کا نام سفینہ تھا، کہ کشتی ٹوٹ گئی تو وہ ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ اس ویرانے میں انہوں نے ایک شیر کو دیکھا تو وہ صحابی شیر کو کہنے لگے کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی یہ بات سنی تو وہ انہیں مارنے کی بجائے انہیں صحیح راستے پر لے گیا۔ بی بی فضا نے عرض کیا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس شیر کے پاس جا کر اسے بلا لاتی ہوں اور ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت فضا جنگل کی طرف گئیں اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ جیسے ہی بی بی فضا کی آواز بلند ہوئی تو شیر چند ہی ساعتوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضا نے فرمایا، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو پمال کرنا چاہتے ہیں، اور لاش مبارک کو پمال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ شیر ابو الحارث بی بی فضا کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ ناظرین محترم، مقتل کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس شیر ابو الحارث نے خون امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا۔ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو پمال کرنے آئے تو دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر ابن سعد لعین کو ملی تو وہ کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے، حالانکہ وہ بدبخت ملعون خود فتنہ تھا۔ ناظرین محترم، جناب فضا سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پمال ہونے سے محفوظ رہی، اور اس شیر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی دوستی کا وعدہ نبھایا۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوب ارشاد فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء اعظام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم